سب سے والا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو۔ اچھا اللہم صل علی الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے سے بھائیو، جب بھی مسجد میں آنا ہو، یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا۔ جب تک مسجد میں رہیں گے آپ معتکف رہیں گے۔ مسجد میں کھانا پینا سونا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی بھی ہوگی تو ضمناً یہ سب چیزیں بھی آپ کے لیے جائز ہو جائیں گی۔ تھوڑا قریب قریب آ جائیں، اس ٹائم بھی کافی دور دور بیٹھے ہیں، قریب قریب آ جائیں، جگہ کافی خالی ہے، قریب قریب۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہوا کہ جو اس کورس کو کریں، اور آپ نے جو ہے وہ اس کورس کو کرنے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا ہے، تو باقاعدہ اس کورس کا آغاز ہو اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہے، ممکنہ صورت میں جو کفن سے یہاں پر جو مسائل بیان کیے گئے سن کر اس پر خود بھی عمل کریں گے، اور ممکنہ صورت میں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک پہنچانے، اور اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے سے بھائی، جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس مسلمان کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا، اس کو دفن کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک فرض ہوتا ہے فرض کفایہ، اور ایک ہوتا ہے فرض عین۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بعض لوگوں نے کو یہ پتہ چلا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، اب چند افراد نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کو دفن کر دیا، اب جو بقیہ جو اس میں شریک نہیں ہوئے ان پر سے بھی وہ فرض ساقط ہو گیا، اتر گیا، اور ان میں سے بعض لوگ اس کام کو کر لیں تو بقیہ پر سے وہ فرض اتر جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے فرض کفایہ۔ اور ایک ہوتا ہے فرض عین۔ فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر مسلمان عاقل و بالغ پر جو شرائط پائی جائیں اس پر وہ الگ سے فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھنا، یہ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، یہ فرض عین ہے۔ زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ جتنی عبادتیں ہیں یہ فرض عین ہیں۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ بولے کہ آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، میری جگہ بیٹا تم نمازیں پڑھ لو، یا بولے کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری حصے کی بھی نماز تم پڑھ لو. ایسا نہیں ہو سکتا. جو فرض عین ہے وہ اسی کو ادا کرنا ہے. اچھا، اب اس میں مزید تفصیل آ جاتی ہے. بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خالص بدنی عبادتیں ہوتی ہیں، جو خالص بدنی عبادتیں ہوتی ہیں، اور بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خالص مالی عبادت ہوتی ہیں کہ جس میں مال خرچ ہوتا ہے، اور بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بدن بھی جیسے مشقت برداشت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ مال بھی خرچ ہوتا ہے. تو شریعت کا اس حوالے سے اصول یہ ہے کہ جو خالص بدنی عبادتیں ہیں اس میں نیابت جائز نہیں. یعنی وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کسی اور کی جگہ وہ عبادت ادا کر لے. جیسے نماز، یہ خالص بدنی عبادت ہے. روزہ، یہ بھی خالص بدنی عبادت ہے. تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی جگہ روزہ رکھ لے. اور جو خالص مالی عبادت ہوتی ہے اس میں نیابت جائز ہوتی ہے. جیسے زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی زکوٰۃ شوہر ادا کر رہا ہوتا ہے، بیوی 1 روپیہ خرچ نہیں کرتی لیکن اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. تو یہ خالص مالی عبادت ہے. اسی طرح قربانی ہو گئی، صدقہ فطر ہو گیا، تو یہ خالص مالی عبادت ہے. اس میں نیابت جائز ہے، یعنی کوئی دوسرا اس کی اجازت سے وہ عبادت کر سکتا ہے، اس کی طرف سے وہ. اب یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. تو اب اس میں تفصیل ہے. یہ جو ہر ایک نے جدا جدا کرنی ہے. اور فرض کفایہ وہ عبادت ہوتی ہے کہ جو بعض لوگوں نے کر لی تو بقیہ پر سے بھی وہ فرض ثابت ہو گیا. تو مسلمان میت کی تجہیز و تکفین کرنا یہ فرض ہے. خوشبو لگائے، اس کی نماز جنازہ پڑھے، جو ناگوار بات دیکھے، یعنی ایسی چیز اس پر ظاہر ہو کہ جو عیب میں آتی ہو، اس چیز کو چھپائیں، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. لیکن بعض نیکیاں وہ ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں کو ہی معاف فرما دیتی ہیں. اسی طرح جنازے کو کندھا دینا، اس پر بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جو جنازے کو کندھا میں جو ہے وہ ممکنہ صورت میں اپنے مسلمان بھائی کی تجہیز و تکفین میں مطلب شامل ہونا چاہیے. کوئی مجبوری نہ ہو تو ان نعمتوں سے، ان فضیلتوں سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے. پانی بہانا یہ سنت ہے. اچھا، اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی میں زبانی بیان کر دیتا ہوں، آخر میں انشاءاللہ اس کا عملی طریقہ بھی کریں گے. مسلمان میت کو غسل دینے کے 7 مرحلے ہیں. کتنے؟ 7 مراحل. تیسرا فرض، کوئی کہہ رہا ہے سر کا مسح کرنا، کوئی کہہ رہا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. کیا فرض ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا. پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے. اور چوتھا فرض کیا ہے؟ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. تو یہ جو 4 فرض ہیں، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ مسلمان میت کو یہ 4 فرائض جو ہیں یہ ادا کروائے جائیں گے. یعنی اس کا چہرہ دھویا جائے گا، اس کے ہاتھوں کو دھویا جائے گا، سر کا مسح کروائیں گے اور اس کے پاؤں کو دھوئیں گے. اچھا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یا دونوں ہاتھ جیسے گٹے تک دھونا، یہ اس کے لیے نہیں ہے. جیسے یہ وضو کی سنتیں ہیں، یہ مسلمان میت کے لیے نہیں ہے. البتہ اگر چاہیں تو روئی لے کر اس کو جیسے پانی میں بھگو کر اس کے دانتوں پر پھیر لیں، اس کے ہونٹوں پر پھیر لیں، مسوڑوں پر پھیر لیں، اس کے نتنوں پر پھیر لیں، یہ کر سکتے ہیں. ورنہ یہ اس میں داخل نہیں ہے. کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو یہ دوسرا مرحلہ تھا. تیسرا مرحلہ اس کے سر اور داڑھی کے بالوں کو دھونا. سر اور داڑھی کے بالوں کو دھونا. چوتھا مرحلہ اس کو الٹی کروٹ پر لٹا کر سیدھی کروٹ پر پانی بہانا. یعنی اب اس کو الٹی کروٹ پر لٹائیں گے تو سیدھی کروٹ پر پانی بہانا، سر سے لے کر پاؤں تک سیدھی کروٹ پر پانی بہانا. پانچواں مرحلہ سیدھی کروٹ پر لٹا کر بائیں جانب جو ہے وہ پانی بہانا. چھٹا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو دوبارہ استنجا کروانا. یعنی اس کو تھوڑی سی ٹیک لگا کر ہلکا ہلکا اس کو جیسے پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ پھیر کر، اگر
کچھ نجاست وغیرہ نکلتی ہے تو اس کو صاف کر دینا، دوبارہ استنجا کروانا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ دوبارہ استنجا کروانے میں اگر کوئی نجاست نکلتی ہے تو اب دوبارہ سے غسل نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس نجاست کو دھو دیا جائے گا۔ ساتواں اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ کافور ملا پانی، اگر کافور مل جائے تو کافور ملا پانی پورے جسم پر بہانا۔ تو یہ 7 مرحلے ہیں غسل لینے کے، اور شروع میں بیان کر چکا ہوں کہ 1 مرتبہ پورے جسم پر پانی بہانا یہ کیا ہے؟ فرض، اور 3 مرتبہ پانی بہانا یہ سنت۔ اور غسل کی فضیلت ہم سن چکے کہ جو مسلمان میت کو غسل دے اور جو ناگوار بات ظاہر ہو اس کو چھپائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب آئیے کفن کے حوالے سے کچھ مسائل سن لیتے ہیں، آخر میں انشاءاللہ کفن پہنانے کا عملی طریقہ بھی بیان کیا جائے گا۔ کفن کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 کفن ضرورت۔ کفن ضرورت یہ ہے کہ اتنا کپڑا میسر ہو جائے کہ اس کا پورا بدن جو ہے وہ ڈھک جائے، اتنا کپڑا مل جائے کہ میت کا پورا جسم ڈھک جائے، یہ کافی ہے، یہ مطلب کہ ضرورت میں آتا ہے کفن ضرورت۔ دوسرا درجہ کفن کفایت، یعنی اتنا کفن جو اس کو کفایت کرے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ازار جس کو تیبند بھی کہتے ہیں اور لفافہ جس کو بڑی چادر بھی کہتے ہیں۔ اور سنت کفن وہ یہ ہے 3 چیزیں اس میں، قمیض، ازار اور لفافہ۔ تو یہ مرد کا جو سنت کفن ہے اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، اور اگر قمیض کو مائنس کر دیں 2 ہوں تو یہ کفن کفایت ہے، اور کفن ضرورت یہ ہے کہ اتنا کپڑا میسر ہو جائے کہ اس کا جسم ڈھک جائے۔ اب اس کو پہنانا کس طریقے سے کیا ہے وہ انشاءاللہ آخر میں عملی طریقہ بیان کریں گے۔ اب آتے ہیں تدفین کی طرف۔ مسلمان میت کو دفن کرنا، پہلے تو اس کا حکم یاد رہے کہ مسلمان میت کو دفن کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اب دفن کرنے سے مراد کیا ہے؟ دفن کرنے سے کیا مراد ہے؟ دفن کرنے سے مراد یہ ہے کہ زمین میں گڑھا کھود کر اس میں جو ہے وہ مسلمان میت کو مطلب رکھنا، یہ دفن ہے، گڑھا کھود کر۔ اب اگر گڑھا ہی نہیں کھودا، زمین کے اوپر میت رکھی اور اس کے چاروں طرف دیوار کھڑی کر دی، جیسا کہ بعض جگہ ہوتا ہے کہ میت جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اس کی چاروں طرف دیوار کھڑی کر کے اوپر سلیب رکھ دی، قبر بن گئی، تو یہ تو دفن ہی نہیں ہوا، یہ تو مردہ زمین کے اوپر ہی پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ دفن کرنا کیا ہے؟ گڑھا کھود کر اس میں اس میت کو رکھنا، یہ دفن کرنا ہے۔ اب اس کے مختلف درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ میت کے قد برابر گڑھا کھودا جائے، یعنی قبر کی گہرائی کتنی ہو؟ جتنا میت کا قد ہے اس کے قد برابر گڑھا کھودا جائے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور درمیانہ درجہ یہ ہے کہ اس کے سینے تک، یعنی اتنا گڑھا کھودیں کہ سینے تک، اور کم سے کم جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ناف تک، یعنی آدھا قد، آدھے قد برابر قبر جو ہے وہ گہری ہو، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ اگر اس سے بھی کم درجہ رکھا، 1-1.5 فٹ صرف مطلب گڑھا کھودا پھر وہیں سے 4 دیواری کھڑی کر دی، تو یہ خلاف سنت ہے، کیونکہ اب تک جو صحابہ کرام سے آج تک جو ایک چلتا ہوا آ رہا ہے اور سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ کم سے کم جو گہرائی ہے وہ آدھے قد کے برابر ہو، اور اعلیٰ درجہ یہ کہ پورے قد کے برابر گہرائی رکھی جائے۔ تو یہ دفن کرنے کے حوالے سے میں نے کچھ مسائل عرض کیے کہ دفن سے یہ مراد ہے، ورنہ اگر یہ نہ پایا گیا تو وہ جو فرض کفایہ دفن کا ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ جو یہاں تک ابھی جو مسائل بیان ہوئے، مطلب غسل کا طریقہ بیان ہوا، اس کے بعد کفن کے حوالے سے کچھ میں نے مسئلہ عرض کیا، اب دفن کرنے کے حوالے سے تدفین سے کیا مراد ہے اسے بیان کیا۔ یہاں تک اگر کسی اسلامی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال ہے، ورنہ پھر آگے چلتے ہیں۔ ہے کوئی اس سے متعلق کسی کا سوال؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اب آ جائیں تدفین کے لیے کہ آپ مسلمان میت کو قبرستان لے کر آ گئے، اب دفن کرنا ہے، اب آگے کے کیا مراحل ہیں۔
پہلے تو یہاں پر یہ یاد رہے کہ مسلمان کی قبر کی حرمت ہے. حدیث مبارکہ میں مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنے سے بھی منع کیا کہ اس سے اس کو اذیت ہوتی ہے. تو جب آپ دفن کرنے کے لیے قبرستان جائیں تو پہلا خیال تو آپ نے یہ رکھنا ہے کہ آپ کا پاؤں کسی قبر پر نہ پڑے. اب تو حال ہی بے حال ہے، پاؤں پڑنا تو دور کی بات، وہ قبر کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، قبر کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، گپے مار رہے ہیں، حالانکہ قبر پر پاؤں رکھنے سے منع کیا. یہاں تک فقہائے کرام نے بیان فرمایا کہ اگر قبرستان میں ایسا راستہ بنایا گیا کہ جس کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ قبروں کو صاف کر کے یہ راستہ بنایا گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس راستے پر چلنا ہی حرام. یعنی مسلمان کی قبر کی حرمت ہے، اتنا ایک اسلام نے اس کو عزت دی ہے کہ اس کی قبر کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. تو جب آپ کو دفن کے لیے کبھی قبرستان جانا ہو تو اس بات کا پہلے خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی مسلمان کی قبر پر پاؤں نہ پڑے، اس کا پورا خیال رکھنا ہے. اب جو مطلب جنازے کی ڈولی ہے اسے جو ہے وہ قبر کے بائیں جانب یعنی قبر کی سیدھی طرف رکھنا ہے. جیسے قبر ہے تو قبر سے کی سیدھی طرف یعنی قبلے کی طرف جنازے کی ڈولی کو رکھیں اور وہاں سے میت کو قبر میں اتاریں، یعنی قبلے کی طرف سے میت کو قبر میں داخل کریں. یہ مستحب ہے، یعنی یہ طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے کہ قبر کے جو ہے وہ سیدھی طرف آپ جنازے کی ڈولی رکھیں، ڈولی ہو چارپائی ہو جو بھی ہو، وہاں سے میت کو اٹھا کر آپ قبر قبلے کی طرف سے میت کو قبر میں جو ہے وہ رکھیں. اب بعض جگہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ پاؤں کی طرف سے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہ کیا جائے، بلکہ مستحب طریقہ یہ ہے قبلے کی طرف سے اس کو قبر میں داخل کریں. اور جب قبر میں اتاریں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ الفاظ پڑھتے ہوئے آپ اس میت کو جو ہے وہ قبر میں رکھیں. عورت کی اگر میت ہے تو اس کی میت کو رکھنے تک یعنی قبر میں رکھنے کے بعد تختے وغیرہ لگائے جانے تک کسی کپڑے سے پردہ کر لیں، اور ہوتا بھی ہے عموماً پردہ وغیرہ کیا جاتا ہے. عورت کی میت کو قبر میں اتارنے کے لیے اس کے محارم وہ اتریں. محارم سے مراد وہ افراد کے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، جیسے باپ، بھائی، بیٹا، بھتیجا، بھانجا، یہ محرم ہے، یہ جو ہے وہ اس کی قبر میں اتریں. اور اگر یہ شوہر بھی اتر سکتا ہے، شوہر بھی قبر میں اتر سکتا ہے، محارم کے ساتھ اس کی میت کو قبر میں اتار سکتا ہے. اور اگر محارم وغیرہ نہ ہو تو پھر نیک افراد وہ جو ہے وہ قبر میں اس کی میت کو رکھیں، عورت کی میت کو. اچھا، قبر میں حسب ضرورت جتنے افراد کی ضرورت ہو، حسب ضرورت ایسے افراد کے جو قوت والے ہوں، طاقت رکھتے ہوں، بآسانی کم سے کم تکلیف کے ساتھ اس میت کو قبر میں رکھیں، وہ اتریں، اور کوشش کریں کم سے کم اذیت دے کر اس میت کو قبر میں رکھیں. یعنی شوہر کے حوالے سے بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ اس کی جو ہے اپنی بیوی کی جو ہے وہ چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا، اسے قبر میں نہیں اتار سکتا. اس طرح کی باتیں مشہور ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شوہر کے لیے یہ قاعدہ کیوں ہے کہ بھی شوہر یہ نہیں کر سکتا؟ اب باقی جو لوگ جنازے کو کندھا دے رہے ہیں وہ سارے اس کے محارم تو نہیں ہوتے، دیگر افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو غیر محرم ہوتے ہیں وہ اس کے جنازے کو کندھا دے رہے ہیں، لیکن شوہر کندھا نہیں دے سکتا. بھی اس کا کیا قصور ہے کہ وہ شوہر ہے، یہی اس کا قصور ہے؟ تو یہ باتیں ایسی مشہور ہیں. اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا اور بلا حائل اس کے جسم کو چھو نہیں سکتا، یہ بغیر کسی حائل کے اس کے جسم کو چھو نہیں سکتا. اصل مسئلہ یہ ہے. باقی اس کے چہرے کو بھی دیکھ سکتا ہے، اس کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اس کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے. اب وہ عورت اس کے لیے اجنبی ہو گئی، یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو بلا حائل چھو نہیں سکتا. لیکن اگر شوہر کا انتقال ہو تو بیوی پر چونکہ عدت لازم ہوتی ہے
تو جب تک بیوی عدت میں ہو تب تک نکاح کے کچھ احکام باقی رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عورت جو ہے وہ عدت کے دوران اپنے شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے، اس کے جسم کو چھو بھی سکتی ہے، لیکن مرد کے لیے یہ احکام نہیں۔ اب میت کو قبر میں رکھ دیا، اب میت کو قبر میں کس طرح رکھیں؟ تو فقہا نے یہ بیان فرمایا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو قبر میں سیدھی کروٹ لٹائیں، یعنی سیدھی کروٹ لٹا کر اس کا چہرہ اور جو سینہ وغیرہ قبلے کی طرف ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا جب سیدھی کروٹ پر لٹائیں گے کہ اس کے پیٹھ کے پیچھے مٹی وغیرہ یا ریتے وغیرہ سے کوئی تکیہ وغیرہ بنا دیا جائے، نرم مٹی وغیرہ، ایسا کوئی سخت چیز نہ ہو کہ جس سے اس کو اذیت ہو، تو تکیہ وغیرہ بنا دیا جائے جس سے اس کو ٹیک ملے، اور سیدھی کروٹ لٹا کر اس کو قبلہ رو کیا جائے، اس طرح اس کو قبر میں لٹایا جائے۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو بالکل سیدھا لٹا دیں، جیسے عام حالت میں بندہ لیٹتا ہے سیدھا لٹا دیں، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کریں۔ اعلیٰ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب یہی معمول ہے، یعنی سیدھا لٹانا یہی معمول ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی یہی دیکھا ہے کہ اسی طرح ہی لٹاتے ہیں کہ سیدھا لٹاتے ہیں۔ میں نے تو آج تک یہ دیکھا نہیں کسی کو اس طرح سیدھی کر لٹاتے ہوں۔ اب معمول ہی ہے ہمارے ہاں تقریباً کہ وہ میت کو قبر میں مطلب چت لٹاتے ہیں، یعنی اس کو پیٹھ کے بل لٹاتے ہیں، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیں۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ جسم سخت ہو گیا ہے، اب چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہے، اب وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نہیں ہو رہا کہ جسم سخت ہو چکا ہے، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زبردستی اس کا چہرہ قبلے کی طرف کریں کہ اس کو جس سے اذیت ہو، بآسانی ہو سکتا ہے تو کر دیں، اگر نہیں ہو سکتا تو جس حالت میں اسی حالت میں اس کو چھوڑ دیں۔ اچھا، بناوٹ کے اعتبار سے قبر کی دو اقسام ہیں، بناوٹ کے اعتبار سے قبر کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک لحد، جسے بغلی قبر بھی کہتے ہیں، اور نمبر دو شق، جسے صندوق بھی کہتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں جو قبر بنائی جاتی ہے وہ دوسری والی قسم ہے، صندوق، یعنی وہ ایک گڑھا کھود کر ایک صندوق نما جو ہے گڑھا کھودتے ہیں، اسی میں جو ہے وہ میت کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ صندوق نما جو شق جسے کہتے ہیں، تو یہی تقریباً رائج ہے۔ لیکن لحد بنانا یہ سنت ہے، اگر زمین سخت ہے لحد بنائی جا سکتی ہے تو کوشش یہی ہو کہ لحد بنائی جائے۔ اس میں ویسے محنت زیادہ لگتی ہے، اور یہ زمین سخت ہو تو وہاں بنتی ہے۔ لحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے صندوق بنایا، جیسے عام قبر بنتی ہے ہمارے ہاں، اس طرح صندوق نما قبر بنا کر پھر اس کے قبلے کی طرف، یعنی جو قبلے کی طرف جو دیوار ہے، اس دیوار پر مزید جو ہے وہ آپ گڑھا کر کر اتنا گڑھا بنائیں کہ میت کو اس میں اتارا جا سکے، تو یہ لحد ہے، یہ سنت ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لحد مبارک بنائی گئی، اور وہ خوش نصیب صحابی کہ جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کو بنایا تھا، ان کا نام حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ تھا کہ آپ نے لحد مبارک بنائی۔ تو یہ بناوٹ کے اعتبار سے قبر کی دو اقسام میں نے ذکر کی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ میت کو قبر میں لٹا دیا۔ اب جس طریقے سے ہمارے یہاں رائج ہے کہ چت لٹایا جاتا ہے، قبر میں تبرکات وغیرہ رکھنا، عہد نامہ رکھنا یا شجرہ وغیرہ رکھنا یہ جائز ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اس کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ میت کے چہرے کی طرف جو دیوار قبلہ ہے، قبلے کی جو دیوار ہے میت کے چہرے کی طرف، اس دیوار میں طاق بنا کر اس میں یہ عہد نامہ، یہ تبرکات وغیرہ رکھے جائیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر اس کے کفن کے اوپر بھی یہ عہد نامہ وغیرہ رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، میت کو جب آپ نے قبر میں رکھا تو میت کے جو ارد گرد والی جگہ ہے، فقہا فرماتے ہیں کوشش یہ ہو کہ وہ پکی جگہ نہ ہو، یعنی اس میں جو ہے وہ سیمنٹ وغیرہ استعمال نہ کیا گیا ہو، کیونکہ سیمنٹ ہے یہ جب بنتا ہے تو اس میں آگ کا استعمال ہوتا ہے، یہ اس کو پکایا جاتا ہے، تو اس کے قریب میں آگ سے پکی ہوئی کوئی چیز نہ ہو، یہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر
جیسے قبر کی 4 دیواری ہے جہاں اپنے میت کو لٹانا ہے، اس کی جو ارد گرد کی دیواریں ہیں اگر وہ پکی ہیں، جیسے سیمنٹ لگا ہوا ہے، تو پھر اس میں یہ کریں کہ مٹی کا گارا بنا کر اس کو، جیسے کچی مٹی کا گارا بنا کر اس کو اس سے لیپ دیں، یعنی اس طرح اس کو کچی مٹی کے گارے سے لیپ دیں۔ اسی طرح جب اس کی قبر کو بند کریں گے تو کوشش کریں کہ کچی اینٹوں سے بند کریں، اور اگر زمین نرم ہو تو لکڑی کے تختے وغیرہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو اب رائج ہے وہ سلیب ہے، وہ سلیب استعمال کرتے ہیں اور وہ سیمنٹ کی بنی بھی ہوتی ہے، تو سلیب کا وہ حصہ جو اندر کی طرف جائے گا، ایک تو حصہ باہر کی طرف ہوگا اور ایک حصہ قبر کے اندر کی طرف جائے گا، تو اندرونی جو حصہ ہوگا اس کو بھی آپ اس طرح گارے سے لیپ دیں تاکہ جو میت کے ارد گرد اور جو اندرونی حصہ ہے وہ کچی مٹی کا رہے۔ اگر کسی نے ایسا نہیں بھی کیا تو گناہ نہیں ہے، یعنی یہ کرنا کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس طرح نہیں لیپا تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو کر لینا چاہیے۔ اچھا، پھر جب آپ نے سلیب لگا کر قبر کو بند کر دیا، اب قبر میں مٹی ڈالیں گے۔ اس میں مستحب یہ ہے کہ قبر کے سرہانے سے مٹی ڈالی جائے۔ جب آپ پہلی مرتبہ مٹی ہاتھوں میں لیں اور مٹی ڈالیں تو اس وقت یہ پڑھیں منہا خلقناکم، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اس کے یہ الفاظ پڑھیں منہا خلقناکم، پہلی مرتبہ مٹی ڈالتے ہوئے یہ الفاظ پڑھیں۔ پھر جب آپ دوسری مرتبہ مٹی ڈالیں تو کہیں وفیہا نعیدکم، اور پھر جب تیسری مرتبہ آپ مٹی لے کر ڈالیں تو کہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس طرح جتنے وہاں موجود ہیں سب 3 مرتبہ اس طرح مٹی ڈالیں، اور قبر کے سرہانے سے مٹی ڈالنا یہ مستحب ہے۔ جب وہاں موجود افراد یہ مٹی ڈال چکے، اب بقیہ مٹی جو ہے وہ بیلچے وغیرہ سے، پاؤں وغیرہ سے ڈال دی جائے، اور جتنی مٹی قبر سے نکلی ہے اتنی ہی مٹی ڈالی جائے، کہ فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ مٹی ڈالنا یہ مکروہ ہے۔ اچھا، آپ نے مٹی ڈال دی، اب جو ہاتھوں پر مٹی لگ گئی اس کو چاہیں تو جھاڑ دیں یا پھر ہاتھ وغیرہ دھو بھی سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قبر کی مٹی ہے وہ آپ قبرستان جھاڑ کر آئیں، وہ مٹی گھر لے کر نہ آئیں، اگر تو وہ مٹی گھر آ گئی تو بس وقت پورا ہونے والا ہے یا گھر کا کوئی فرد جانے والا ہے، تو یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مٹی آ گئی، یا پھر وہ جو میت نے جس کپڑے میں اس کا انتقال ہوا ہوتا ہے وہ کپڑے تو سمجھ لیں کہ رکھتے ہی نہیں گھر، اس کو تو فوراً آگے پیچھے کر دو کہ بھئی یہ اگر گھر میں رہے تو ہو سکتا ہے کہ بھی کسی کا انتقال ہو جائے۔ اچھا، یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، جیسے جو بالٹی مطلب یا مگا کہہ لیں، بالٹی یا لوٹا یا چارپائی وغیرہ یا کپڑے وغیرہ یا تولیہ وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں غسل کے وقت، اس سے بڑا ایک خوف کھایا جاتا ہے کہ بھائی اس کو صدقہ کر دو یا آگے پیچھے کر دو۔ لیکن اب وہ میت کا انتقال ہوا، اس کا موبائل فون وہ کوئی نہ کوئی لے لے گا، وہ نہیں صدقہ کریں گے، اس کا لیپ ٹاپ وہ بھی رکھیں گے، اس سے خوف نہیں آئے گا، ان چیزوں سے خوف آئے گا، تو ایک نفسیاتی اثر ہے۔ اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ بھئی اگر یہ چیزیں گھر ہوں گی تو انتقال ہو جائے گا، مٹی گھر آ جائے گی تو انتقال ہو جائے گا۔ یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہر جان کا ایک وقت مقرر ہے، جب اس کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، جیسے وقت پورا ہوا دنیا سے جانا ہے۔ ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص پنجاب سائڈ کا واقعہ تھا، کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے کھاتے اس نے لقمہ منہ میں رکھا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی، فوراً اس کو لے کر گئے تو وہ بیچارہ بچ نہیں سکا، وہ لقمہ اس کے منہ سے نکالنا پڑا، وہ اندر نہیں کر سکا، یعنی وہ لقمہ کھانا اس کے نصیب میں تھا ہی نہیں، لقمہ اس نے منہ میں رکھ لیا تھا لیکن اندر نکلنا اس کے نصیب میں نہیں تھا، بھائی اس کا انتقال ہو گیا۔ تو جب وقت پورا ہوگا، لقمہ منہ میں ہو، اندر جانے کی مہلت نہیں ملے گی۔ تو ایک مسلمان کا اتنا بنیادی عقیدہ ہے تو اپنے عقیدے میں یہ پختگی لانی چاہیے۔ یہ اس طرح کی باتیں کہ مطلب ہو جائے گا، یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، اور مطلب کہ بعض باتیں سے بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں
اور وہ چلتی رہتی ہے، اور پھر ایسا ہوتا بھی ہے۔ اب جیسے کسی کو بتایا کہ بھائی مٹی وغیرہ جھاڑ کر آنا، نہیں تو کسی کا انتقال ہو جائے گا، اس نے نہیں کچھ کیا اور واقعی کسی کا انتقال ہو گیا تو کہیں گے ہم نے کہا تھا نا کہ ایسا ہو جاتا تو ہو گیا، تو وہ اتفاقاً ہو جائے تو اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے کہا تھا ایسا ہو گیا۔ تو خیر اگر کپڑوں پر یا ہاتھ وغیرہ میں مٹی لگ بھی جائے تو اس کو وہاں جھاڑ بھی سکتے ہیں اور دھو بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو بات چل رہی تھی قبر میں تدفین کر دی، سلیبیں وغیرہ رکھ دی، مٹی وغیرہ ڈال دی۔ اب قبر کو کوہان نما بنایا جائے، جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس طرح کوہان نما قبر کو بنایا جائے، اور کوہان نما بنایا جائے، اور قبر کی جو اونچائی ہے وہ 1 بالشت ہو یا 1 بالش سے کچھ زیادہ ہو، اس سے زیادہ اونچائی نہ رکھی جائے۔ آج کل جو قبریں بنائی جاتی ہیں 4 کونے والی قبریں بناتے ہیں، وہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک اسٹیپ پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیپ پھر تیسرا اسٹیپ۔ جو 4 کونوں والی قبریں بنائی جاتی ہیں نہ بنائی جائے، بلکہ قبر کو مطلب کہ کچا ہی رکھا جائے اور کوہان نما اس قبر کو بنایا جائے۔ دفن کرنے کے بعد قبر پر مٹی ڈالنا یہ تو خیر ہو گیا، پانی چھڑکنا یہ بھی سنت ہے، پانی چھڑکا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک تو دفن کے بعد آپ نے پانی چھڑک دیا، اس کے علاوہ آپ کبھی گئے اپنے عزیز کی قبر پر، آپ نے دیکھا کہ مٹی منتشر ہو رہی ہے، مٹی بکھر رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ اگر اس کو نہ سمیٹا گیا، پانی نہ ڈالا گیا تو یہ تو ختم ہو جائے گی مٹی، تو اب اس کو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے اب پانی ڈالتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن بغیر کسی مقصد کے پانی ڈالنا یہ جائز نہیں، یعنی قبر کی مٹی بھی منتشر نہیں ہو رہی، اب آپ کبھی حاضری کے لیے گئے، فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے، اب آپ جا کر جو ہے وہ اس کو پانی ڈال رہے ہیں، تو اس پانی ڈالنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ تو اس سے مردے کو پانی ڈالنے سے ٹھنڈک ملے گی اور نہ اس کا کوئی خاص مقصد ہے، تو یہ بلا مقصد ہے، تو یہ اسراف اور ناجائز ہے۔ ہاں اگر قبر پر جیسے دیکھنے میں آتا ہے بعض چھوٹے چھوٹے پودے اگے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے معمولی سے پودے بنے ہوتے ہیں، ان پودوں کو اگر پانی ڈالا آپ نے کہ چلو یہ تر و تازہ رہے، تو ان پودوں کو پانی ڈال سکتے ہیں، لیکن پودے بھی نہیں ہے، ویسے قبر ہے، اب ویسے خواہ مخواہ پانی ڈال رہے ہیں، تو یہ بلا مقصد پانی ڈالنا یہ اسراف ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ قبر کے اوپر پھول ڈالنا یہ بھی بہتر ہے کہ جو پھول ہیں جب تک تر رہیں گے یہ اللہ کا ذکر کریں گے، ان کی ذکر سے میت کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح دفنانے کے بعد قبر پر اذان دینا یہ بھی اچھی چیز ہے، بہتر ہے، اس کی اپنی برکتیں ہیں، اذان کے اپنے فضائل ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میت کے سرہانے کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے اذان دی جائے، اسی طرح تلقین کہی جائے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، تلقین کہنا بھی سنت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دفن کرنے کے بعد جب تلقین کہی جائے تو منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ چلو یہاں سے، اب ہم اس سے کیا سوال کریں کہ جس سے اس کے بھائی جو ہے وہ حجت سکھا چکے، تو اس طرح کے مضامین ملتے ہیں۔ تلقین کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے تو تلقین بھی کی جائے، اس کے علاوہ فاتحہ بھی پڑھی جائے۔ اس میں مستحب یہ ہے کہ قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر الف لام میم سے لے کر المفلحون تک پڑھا جائے، اور پھر پائنتی کی طرف آ کر آمن الرسول سے لے کر سورہ بقرہ کے آخری تک پڑھا جائے، یہ مستحب ہے۔ اس کے علاوہ دعا وغیرہ کی جائے۔ تو یہ تدفین کے حوالے سے چند مسائل تھے جو میں نے عرض کیے۔ اچھا، قبر کشائی کرنا، دفن کرنے کے بعد قبر کو دوبارہ کھولنا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض خاص صورتیں ہیں کہ جس میں شریعت نے اجازت دی ہے، جیسے کسی کی زمین میں مردہ دفن کر دیا، اب جیسے یہ سمجھ لیں کہ آپ کا پلاٹ تھا، اب آپ صبح اٹھے دیکھا کہ وہاں تو قبر بنی ہوئی ہے، اب آپ نے سوچا تھا کہ یار میں تو یہاں گھر بناؤں گا، تو یہاں تو کوئی مردہ دفنا کر چلا گیا، اب میں کیا کروں؟ تو اب آپ کی زمین پر کسی نے آپ کی اجازت کے بغیر ہی مردہ دفن کر دیا، تو اب شریعت آپ کو یہ حق دیتی ہے کہ آپ اس کی قبر کو کھول کر وہاں سے مردہ نکال سکتے ہیں، کہ مالک کی اجازت کے بغیر ہی اگر اس کی زمین پر دفن کر دیا جائے کسی کو تو اب اس کو نکالا جا سکتا ہے، یہ گزر ہے۔ اس کے علاوہ بعض خاص صورتیں ہوتی ہیں جس میں قبر کھولنے کی اجازت ملتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جب ایک مرتبہ قبر
بند کر دی گئی، مردے کو جو ہے وہ قبر میں بند کر دیا گیا، تو اس کے بعد اب قبر کشائی کرنا یہ جائز نہیں۔ اچھا آج کل یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ بارشوں کا موسم ہے، سیلاب وغیرہ ہے، اب بعض قبریں دب گئی ہیں یا ان سے پانی چلا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، سلیبیں گر گئی ہیں، اس کو کس طرح درست کریں؟ تو یاد رکھیں کہ قبر کو کھولے بغیر قبر کشائی نہیں کر سکتے، یعنی قبر ایسا نہیں کریں کہ آپ بولیں کہ یہ سلیبیں گر گئی اندر، اب میں ذرا مٹی ہٹا کر سلیبیں نکال کر ذرا سیٹ کر کے پھر بند کروں، یہ تو قبر کشائی ہو گئی، یہ تو آپ قبر کھول رہے ہیں، قبر کشائی نہیں کر سکتے۔ قبر دب گئی ہے، اس کے اوپر مزید مٹی ڈال کر اس کو سیٹ کر دیں، کہیں سے پانی چلا گیا ہے اس جگہ کو بند کر دیں، لیکن اس کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ بھی کوئی یہ کہے کہ بھی پہلے اتنی مٹی چلی گئی ہے، اب آپ اور مٹی اوپر ڈالیں گے تو اس مردے کا کیا بنے گا؟ تو دیکھیں یہ برزخ کے معاملات ہیں۔ اب ہمارے مزید مٹی ڈالنے سے اس کو اذیت ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہمیں شریعت نے حکم دیا کہ آپ قبر کھول نہیں سکتے، قبر کشائی نہیں کر سکتے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ باقی وہ نیک روح ہوئی تو ہمارے مزید مٹی ڈالنے سے ایسا نہیں کہ اس کو کوئی اذیت ہو، کوئی تکلیف پہنچے، بہرحال قبر کھولنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح قبر پر قبر بنانا یہ بھی جائز نہیں، یعنی اگر پتہ چل جائے کہ اس جگہ قبر ہے پہلے سے، اسی جگہ دوبارہ قبر بنانا یہ جائز نہیں۔ بعض لوگ اس طرح کی وصیت بھی کر جاتے ہیں کہ بھئی مجھے جو ہے وہ بیٹی نے وصیت کر دی کہ مجھے ماں کی قبر میں دفنا جائے۔ اب اس طرح کے واقعات ہوئے بھی ہیں، یعنی باقاعدہ میرے سے بھی سوال کر کے پوچھا ہے کہ بھئی وہ فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے انہی کے ساتھ دفنانا، تو اب ہم ان کی قبر کھول کے اس میں دفنا سکتے ہیں؟ کیسے جائز؟ جب آپ نے اس کو دفن کر دیا، شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا بھی منع ہے، اور قبر کو کھولنا یہ تو بہت آگے کا معاملہ ہے، اس کی وصیت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس وصیت پر عمل کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی وصیت کر بھی جائے کہ بھئی مجھے جو ہے وہ میرے فلاں عزیز کی قبر میں ہی دفن کر دینا، تب بھی یہ اس وصیت پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اچھا اس حوالے سے ایک روایت مشہور ہے کہ بھئی قرب قیامت کی ایک علامت نشانی ہے، ایک کہ مطلب یہ بیان کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے۔ اب بعض لوگ 70,000 بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اتنے مردے قبر سے نکلیں گے، تو وہ پھر کہتے ہیں یہ تو حدیث میں آ چکا ہے، روایت ہے ایسی کہ بھی اتنے مردے نکلیں گے، تو ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، اب قبرستان تو فل بھر چکا ہے، تو اب حدیث میں بھی آیا چلو اسی میں جو ہے وہ دفناتے رہتے ہیں۔ تو یہ جائز نہیں ہے، اور اس طرح کی کوئی حدیث مبارکہ بھی نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جس میں یہ بیان کیا ہو کہ ایک ایک قبر سے قیامت جو ہے وہ اتنے مردے نکلیں گے۔ بالفرض اگر یہ بات مان لی جائے کہ ایسی کوئی حدیث ہے بھی بالفرض، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ قیامت کی علامت بیان کی گئی ہوگی، قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہے۔ اب جیسے قرب قیامت کی تو بہت ساری علامتیں بیان کی گئی ہیں، ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے شراب نوشی عام ہوگی، بدکاری عام ہوگی، یہ قیامت کی نشانیوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اب کوئی بولے کہ یار قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ شراب نوشی عام ہوگی، کیا کروں، تو شراب پی رہا ہوں، قیامت کی نشانیوں میں سے۔ حدیث میں آ چکا ہے کہ بدکاری عام ہوگی، میں کیا کروں، میں تو بدکاری کر رہا ہوں، یہ تو حدیث میں آ چکا ہے، اب یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ اس کو دلیل بنا کر اس کے لیے وہ کام کرنا جائز تو نہیں ہوگا، اس کے لیے تو بچنا ہی ضروری ہے۔ تو اسی طرح اگر واقعی کوئی ایسی حدیث ہو بھی تو اس کو بنیاد بنا کر قبر کھولنا اور اس میں کسی اور مردے کو دفن کرنا، اگرچہ قبر کھل گئی ہے، کسی نے کھولی اور اس قبر میں بظاہر کچھ نظر نہیں آیا، کچھ بھی نہیں، خالی قبر ہے، وہ جو مردہ تھا وہ ختم ہو گیا، تب بھی اس میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کی حرمت ہے، لیکن بدقسمتی سے اب تو حال ہی بے حال ہے۔ اچھا یہ یاد رہے کہ قبر میں ہر ایک کا جسم سلامت نہیں رہتا، ہر نیک بندے کا جسم سلامت رہے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض مخصوص افراد ہیں کہ جن کا جسم قبر میں سلامت رہتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء کرام، شہداء اعظام، اسی طرح ایسا شخص کہ جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اسی طرح کثرت سے درود پاک پڑھنے والے۔ تو یہ چند خوش نصیب وہ ہیں کہ جن کا جسم قبر میں سلامت رہتا ہے، اس کے علاوہ ہر ایک کا جسم قبر میں سلامت نہیں رہتا، اور جس کا جسم قبر میں سلامت نہ رہے وہ نیک بندہ نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔
اب اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ابھی جیسے ان بارشوں میں بھی ایک قبر کھلی تھی، ماڈل کالونی کی طرف کوئی نعت خواں تھے کہ ان کا جسم سلامت تھا. مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری علیہ رحمہ کی قبر کھلی تھی، ان کا جسم بھی سلامت تھا. تو جسم سلامت ہونے کے تو واقعات آئے دن رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں بتا یہ رہا تھا کہ ہر ایک کا جسم سلامت نہیں رہتا. اس پر امیر سنت کا ایک بیان ہے جس کا موضوع ہے بادشاہ اینٹ کیسے بنا. آپ نے اس میں ایک پوری ہسٹری بیان کی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ انسان کا قبر میں جو حال ہوتا ہے. اس بیان کا موضوع ہے بادشاہ اینٹ کیسے بنا. مختصر واقعہ یہ کہ دو بھائی تھے، وہ جائیداد کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے، بھئی یہ میرا حصہ ہے، وہ کہتے نہیں میرا حصہ ہے. یہاں تک کہ اس اینٹ سے آواز آئی کہ میں تو بادشاہ ہوں، اتنے عرصے جو ہے وہ میں نے حکومت کی اور آج میں اس اینٹ میں ہوں، اور تم جو ہے وہ میرے لیے جھگڑ رہے ہو. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، پھر اس کو کیڑے کھاتے ہیں. اچھا اب کیڑے اس کو کھا رہے ہیں جسم کو، اب اس سے اس کو تکلیف پہنچے، جیسے نیک بندہ ہے اس کو تکلیف پہنچے، وہ ضروری نہیں ہے کیونکہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جسم ہر ایک کا سلامت نہیں رہتا. اب کیڑے اس کے جسم کو کھاتے ہیں، یہاں تک کہ آہستہ 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 وہ جسم ختم ہو جاتا ہے. پھر کیڑے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کھانا شروع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ دو کیڑے رہ جاتے ہیں. اب وہ دو کیڑے آپس میں مطلب جیسے لڑ کر ایک دوسرے کو کھا لیتا ہے، باقی ایک بچتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس طرح جو ہے وہ انسان کا جسم بھی ختم اور جو اس کو کھانے والے کیڑے تھے وہ بھی ختم. لیکن ایک ذرہ وہ باقی رہتا ہے جس کا نام ہے عجب الزم. یہ ذرہ یہ فنا نہیں ہوتا، یہ باقی رہتا ہے، اور یہ اتنا باریک ذرہ ہے کہ اس کو خوردبین کے ذریعے بھی نہیں دیکھا جا سکتا. یعنی اگر کوئی خوردبین لگا کر اس کو دیکھنے کی کوشش کرے تب بھی نہیں دیکھ سکتے، اتنا باریک ذرہ ہے. اب یہ ذرہ اسی پر جو ہے وہ بروز قیامت اس جسم کی جو ہے وہ دوبارہ مطلب اس کو بنایا جائے گا، اسی پر اس کو اٹھایا جائے گا. یہ ذرہ باقی ہے. اب یہ ذرہ باقی ہے، اب یہ اتنا باریک ہے کہ نظر تو آ نہیں سکتا. اب ہوتا کیا ہے، زلزلے آئے، سیلاب آئے، اب وہ قبرستان ختم ہو جاتے ہیں. اب وہ کسی کا ذرہ تھا، اب وہ مٹی میں ملا، اب وہ آبادیاں ختم ہو گئیں. اب بالفرض یوں سمجھ لیں کہ وہ مٹی جو ہے بعد میں جا کر جو ہے اس سے سیمنٹ بنا، اس سے بلاک بنے. اب کسی کا ذرہ جو ہے اب وہ بلاک کے ذریعے یوں سمجھ لیں ٹائل کے ذریعے کسی مسجد میں لگا ہوا ہے. اب کتنے لاکھوں لاکھ کروڑوں لوگ گزر چکے ہیں. اب کسی کا ذرہ جیسے یوں سمجھ لیں کہ محراب میں لگا ہوا ہے، کسی کا ذرہ ایسی جگہ لگا ہوا ہے کہ جہاں پر وہ بندہ سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. اب جو گناہ گار ہیں یوں سمجھ لیں کہ جو کافر مرے، اب کسی کا ذرہ واش روم میں لگا ہوا ہے، اب کس کس جگہ لگا ہوا ہے. اب ذرے ہیں، اسی پر جو ہے وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. امیر سنت کا شعر بھی ہے کہ میری خاک یارب نہ برباد جائے، یعنی مالک مولا میری جو خاک ہے جو ذرہ ہے وہ برباد نہ جائے، پس مرد اڑائے خاک مدینے. اس طرح کا شعر ہے یعنی جب مدینے کی خاک اڑے تو میرا ذرہ مدینے پہنچ جائے. اچھا یہ بھی اب ذرے ہیں. اب کسی کا ذرہ گنبد خضرا میں لگا ہوگا، وہاں مدینے میں لگا ہوگا، اب ذرے کہاں کہاں لگے ہوں گے. اب جو جس کا جیسا نصیب. اچھا عبادت کے بھی درجات ہوتے ہیں. اب جسم سلامت رہتا ہے، یہ میں نے عرض کر دی کہ بعض مطلب افراد ہیں جن کا جسم سلامت رہتا ہے. اچھا اب روح ہے، روح اب اس کی بھی پرواز ہوتی ہے، روحوں کی پرواز ہوتی ہے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ایک ذہن میں آتا ہے کہ یار ایمان سلامت لے کر چلے گئے تو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اب عبادت کرنے کا کیا فائدہ، اتنی عبادت کرنے کا کیا فائدہ، مریں گے تو جنت میں چلے آئیں گے انشاءاللہ. اب عبادت کا کیا فائدہ. جو علماء ہیں جنت میں، عام انسان جو ہے عام جنتی ہیں وہ بھی علماء کے محتاج ہیں. جب حکم ہوگا، ارشاد ہوگا کہ مانگو، تو اب جنتی جو ہے وہاں پر علماء کے پاس آئیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم رب سے کیا سوال کریں، کیا مانگیں. اور وہاں پر بھی سب کے مرتبے ایک جیسے نہیں ہوں گے. اب روحوں کے حوالے سے ہیں کہ جیسے مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو مسلمان کی روح جو ہے وہ قید میں نہیں ہوتی. اچھا جسم کا تو میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ ہر ایک کا جسم سلامت نہیں رہتا، لیکن روح کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے. وہ آتی ہے، اپنے جسم کو دیکھتی ہے کہ وہ کس حالت میں ہے، اور اگر کوئی عذاب قبر میں مبتلا ہے
تو اب عذاب قبر جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے، یعنی دونوں ہی اس کو محسوس کرتے ہیں، عذاب ہو یا وہ نعمتوں میں ہو، دونوں طرح کی چیزیں اس پر محسوس ہوتی ہیں۔ لیکن جو روح ہے مسلمان کی روح، یہ قید میں نہیں ہوتی۔ اب جیسے ابھی ہماری روح ہے، اب جیسے نکلے گی روح، انسان کا انتقال ہوگا، مسلمان کا انتقال ہوگا، تو اس کی روح یوں سمجھ لیں کہ ابھی قید ہے، اب جیسے ہی جدا ہوئی تو اب وہ قید سے نکل گئی۔ مسلمان کی روح یہ قید نہیں ہوتی۔ اب اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت نیک ہوتے ہیں، تو ان کی روحیں جو ہیں وہ آب زمزم کے کنویں پر ہوتی ہیں۔ اب بعض روحوں کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ طواف کریں، وہ عمرہ کریں، اتنی بھی اجازت ہوتی ہے۔ اچھا، بعض کی روحیں ان کو اتنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ پہلے آسمان تک چلی جائیں، بعضوں کی روحوں کی پرواز دوسرے آسمان تک، بعضوں کی تیسرے آسمان تک، بعضوں کی ساتویں آسمان تک، اور بعض جو اولیاء کرام کی اعلیٰ قسم ہوتی ہیں ان کی روح تو وہ اعلیٰ علیین، یعنی بہت اونچا مقام ہے، وہاں پر ہوتی ہے، عرش کے نیچے اعلیٰ علیین پر ان کی روحیں ہوتی ہیں، یعنی اتنی پرواز وہاں تک ہوتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کی روح کہیں بھی ہو وہ قید نہیں ہوتی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ وہ جمعرات کے دن، اسی طرح جب مخصوص ایونٹ آتے ہیں، شب برات، اسی طرح رمضان کی راتیں آتی ہیں، جمعرات کا دن آتا ہے، تو وہ روحیں آتی ہیں گھروں میں اور آپ کا ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو کافر کی روح ہوتی ہے یہ قید میں ہوتی ہے، اس کو کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، یہ قید میں ہوتی ہے۔ اب ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے، یہ فلم ڈرامے دیکھ کر، کہ بھئی روح بھٹک گئی، فلاں جگہ تو روح بھٹکتی ہے، ابھی فلاں کی روح بھٹک رہی ہے۔ اب جو مسلمان ہے اس کی روح تو بھٹکنے سے رہی کہ وہ تو قید بھی نہیں ہوتی، اور کافر کی روح کیسے بھٹکے گی، وہ تو ویسے ہی قید میں ہے۔ تو یہ روح بھٹکنے کا یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ اب اگر کہیں ایسا ہوتا بھی ہے کچھ تو وہ شریر جنات ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو تنگ کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یا کسی روح بھٹک رہی ہے، تو روح بھٹکنے کا کوئی اسلامی تصور نہیں۔ تو یہ تدفین کے حوالے سے اور مزید اس کے متعلق کچھ مسائل بیان ہوئے، تو یہاں تک جو بیان ہوا اس سے متعلق اگر کسی اسلامی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی سوال بنتا ہو، پھر ہم انشاءاللہ بھی غسل اور کفن کا عملی طریقہ بھی لے سکتے ہیں۔ جی، تنویر بھائی کہہ رہے ہیں کہ تلقین کا طریقہ بیان کر دیا جائے، تو میں طریقہ جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ تلقین جو ہے وہ کس طرح کرنی چاہیے؟ ویسے امیر سنت کا رسالہ ہے مدنی وصیت نامہ، اس میں بھی یہ تلقین کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تجدید و تکفین کا طریقہ ایک کتاب ہے دعوت اسلامی کی، اس میں بھی یہ طریقہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں وہ طریقہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ تلقین کس طریقے سے کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کو مٹی دے چکو تو تم میں سے ایک شخص قبر کے سرانے کھڑا ہو کر کہے یا فلاں بن فلانا، یعنی اس کا نام لے اور پھر اس کی والدہ کا نام لے۔ جیسے مثال کے طور پر کہے جمیل بن رضیہ، یعنی جمیل بن رضیہ، مرحوم کا نام لے اور اس کی والدہ کا نام لے، تو کہے یا فلاں بن فلانا، تو حدیث پاک میں وہ سنے گا اور جواب نہ دے گا۔ پھر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا۔ پھر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ کہے گا ہمیں ارشاد کر، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوتی۔ یعنی اس طرح 3 مرتبہ اس کو خطاب کرے۔ پھر اس کے بعد یہ الفاظ کہیں اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما۔ تو اس کی فضیلت یہ لکھی ہوئی ہے کہ منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھیں جس سے لوگ اس کی حجت سکھا چکے۔ اس پر کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو؟ فرمایا تو حوا کی طرف نسبت کرے،
یعنی اگر ماں کا نام معلوم نہ ہو تو جمیل بن حوا یوں کہہ کر اس کو مخاطب کریں. تو یہ میں نے ایک مثال دی. تو یہ تلقین کا طریقہ، یہ سنت ہے، یہ کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کاٹا تو نہیں میں نے کر دی، کوئی اور ہے نہیں کاٹنے والا؟ اچھا ٹھیک ہے. کون آتا ہے؟ اچھا جب تک غسل کام نہیں کرنا. کوئی اور سوال ہے کسی کا؟ تو نہیں تو پھر غسل ہو جائے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں آگ کی بنا وہ چیز نہیں کرنی خوشبو کے لیے کیا بنے اگر بچے بنا سکتے ہیں یا چراغ وغیرہ جائز ہے. وقار بھائی نے سوال کیا ہے کہ قبر پر چراغ جلانا جیسے شب برات وغیرہ میں یا اس کے علاوہ دیگر بڑی راتوں میں بعض لوگ قبرستان جاتے ہیں تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ قبر پر چراغ وغیرہ جلاتے ہیں. اب وہ چراغ کیوں جلاتے ہیں؟ اب اس کا تو معلوم نہیں ہے. انہیں سے پوچھا جائے گا بھی آپ چراغ کیوں جلا رہے ہیں، کیا کوئی منت مانی ہوئی ہے، کس لیے جلا رہے ہیں؟ ہاں بزرگان دین رحمہ اللہ کے مزارات پر تو چراغ وغیرہ جلائے جاتے ہیں، لیکن اب اس کو بھی دیکھا جائے گا کیوں جلائے جا رہے ہیں. کوئی منت مانی ہے تو منت پوری کرنا ویسے ضروری نہیں ہے. چراغ جلانے سے روشنی اگر مقصود ہے تو وہ ویسے بھی نہیں، کیوں آج کل قبرستان وغیرہ میں بھی اتنی لائٹ وغیرہ ہوتی ہے، اتنی روشنی ہوتی ہے کہ چراغ کی حاجت ہوتی نہیں. تو یوں چراغ جلانا بظاہر تو ایسے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ اس کی حاجت نہیں ہے، تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے چراغ جلانے کی. رہی بات اگر بتی جلانے کی، تو اگر بتی جلانے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ خوشبو پہنچانا. تو اگر بتی جلانے سے یہی مقصد ہے کہ وہاں جو قبرستان آ رہے ہیں حاضری دینے کے لیے، اپنے دیگر عزیز و اقارب کی قبروں پر آ رہے ہیں، انہیں خوشبو پہنچے، ایک اچھا ماحول بن جائے، خوشبو والا ماحول بن جائے، جو وہاں آ کر تلاوت وغیرہ کر رہے ہیں ان کو خوشبو پہنچے، تو یہ خوشبو وغیرہ مسلمانوں کو پہنچانے کی نیت سے اگر اگربتی جلائی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگربتی جلا سکتے ہیں، اس کے ضمن میں جو ہے وہ مسلمانوں کو خوشبو وغیرہ ہی پہنچ جائے گی. لیکن اگربتی جلانے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس اگربتی کو قبر کے اوپر نہ جلایا جائے. جیسا کہ میں نے ابھی پیچھے ایک مسئلہ بیان کیا کہ قبر کے اندر کی جگہ جہاں مردے کو لٹایا گیا ہے اس جگہ کا وہ پکی اینٹوں سے نہ ہو، سیمنٹ وغیرہ اس پہ نہ لگی ہو. کیونکہ اس میں آگ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ اگربتی اس میں بھی آگ ہے، تو یہ ایک نیک فعل نہیں ہے. ان چیزوں کو مسلمان مردے سے دور رکھنا چاہیے. تو اگربتی جلانے کی اگر حاجت بھی ہے، مسلمانوں کو خوشبو پہنچانے کے لیے اگر اگربتی جلائی جا رہی ہے تو قبر سے ہٹ کر اگربتی جلائی جائے. ایسی جگہ جلائی جائے کہ قبر کے اوپر نہ جلائیں، قبر سے ہٹ کر جلائیں تاکہ سب کو خوشبو ہی پہنچ جائے. قبر کے اوپر جلانے کی اجازت ہے. نام آپ کا؟ عبد المجید، عبد القدیر کا. عبد القدیر میں کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ وصیت کر جائے کہ اجازت نہیں ہے. اب اگر یہ اس نے وصیت کر دی کہ بھئی مجھے آبائی قبرستان سمجھ لیں کہ وہ KPK میں ہے، اب اس کا انتقال کراچی ہوا ہے، اب کراچی سے میت لے کر جانا، اب میت اکیلی تو نہیں جائے گی، اس کے ساتھ کتنے افراد جائیں گے، ان کا الگ خرچہ، اور پھر اس میں ٹائم ڈیوریشن بھی بڑھے گا، وقت الگ لگے گا. تو ایسی صورت میں جب کہ تاخیر والی صورت پائی جا رہی ہو تو اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا. اور یہ کوئی ایسی وصیت بھی نہیں کہ اگر عمل نہ کریں تو کوئی وبال ہو. بعض لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے مرحوم کی وصیت تھی، ہم نے عمل نہیں کیا تو کہیں ہم گناہ گار تو نہیں ہوں گے، اس کو کوئی اذیت تو نہیں ہوگی. تو دیکھیں وصیت اگر کوئی شخص کر جائے تو ہمارے پاس جو ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے، وہ شریعت ہے. ہم نے شریعت کو مد نظر رکھنا ہے. شریعت کی نظر میں اگر اس وصیت پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں تو اس پر عمل کر لیا جائے گا. اگر اس وصیت پر عمل کرنے میں شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو یا شریعت جو حکم دیتی ہے اس کے خلاف ہوتا ہو تو پھر ایسی صورت میں اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا.
جبکہ یہاں قبر موجود ہے، قبر دستیاب ہے اور جلدی تدفین ممکن ہے، محض اس کی وصیت کی وجہ سے تدفین میں تاخیر کرنا، اس کو آبائی قبرستان لے کر جانا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے جلد سے جلد دفن کر دیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں امانتاً دفن کرنا، بھی وہ ابھی فی الوقت تو دفن کر دیا ہے، وہ عزیز آئے گا تو اب اس عزیز نے آ کر پتہ نہیں کیا کر لینا ہے، وہ آ کر چہرہ دیکھ لے گا یا کیا کر لے گا، یا اس کو پتہ نہیں، اللہ نہ کرے اگر وہ عذاب میں مبتلا تو اس کو بچا لے گا، کیا کر لے گا، لیکن بس وہ ایک ہے کہ وہ آئے گا تو دوبارہ اس کو نکالیں گے۔ تو یہ مسئلہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ قبر کشائی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مسلمان کی قبر کو جب ایک مرتبہ بند کر دیا گیا تو بغیر کسی وجہ شرعی کے اس قبر کو دوبارہ کھولنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور شرعی وجہ کیا ہے وہ میں نے ایک مثال بیان کر دی تھی کہ کسی کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر ہی کسی نے مردہ دفن کر دیا۔ اب کسی کا پلاٹ تھا، اب وہ صبح آیا تو پہلا وہاں تو قبر بنی ہوئی ہے، اب وہ بولے یار میں نے تو یہاں بلڈنگ بنا دی ہے تو کوئی قبر بنا کر چلا گیا، اس سے پوچھا بھی نہیں، بغیر پوچھے کوئی دفنا کر چلا گیا۔ اب شریعت اس کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اس قبر کو کھول کر وہاں سے مردہ نکال سکتا ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر وہاں دفن کیا گیا، چاہے تو وہ باقی رکھے چاہے تو وہ نکال دے وہاں سے۔ یہ ایک شرعی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ چند اور وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر قبر بند کرنے کے بعد دوبارہ کھولی جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح کسی کا پردیس میں انتقال ہو گیا یا کسی ایسی جگہ انتقال ہوا کہ وہاں اس کے وارث نہیں مل رہے، تو بولا چلو ابھی دفن کر دو، جب وارث مل جائیں گے تب تو اس کی قبر کھول کر اس کو آبائی قبرستان لے جائیں گے۔ جب ایک مرتبہ دفن کیا جا چکا اب دوبارہ قبر کھولنا یہ جائز نہیں۔ تاخیر پائی جا رہی ہے نا یہاں پر، اگرچہ اس کو نکالا نہیں جا رہا لیکن تدفین رکی ہوئی ہے۔ وہ یہاں تک ہوتا ہے کہ مردے کو قبر میں رکھ بھی دیتے ہیں، سلیب وغیرہ رکھ دیتے ہیں، ایک سلیب کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ آئے گا، وہ جیسے آئے گا اس نے چہرہ دیکھنا ہے تو چہرہ دیکھ لیا پھر سلیب کر کے چلو جی بند کرو۔ تو یہ تدفین میں تاخیر ہو رہی ہے، اور میں پہلے بیان کر چکا کہ حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا، ترغیب یہ دلائی گئی کہ جتنا جلدی ہو سکے میت کو دفن کر دیا جائے، بلا وجہ شرعی اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ کوئی شرعی وجہ بنتی ہو، اب جیسے اس کو غسل دے دیا، کفن دے دیا، اب تدفین کرنی ہے لیکن اتنی شدید بارش ہے کہ ابھی جا نہیں سکتے، اب جیسے آج کل کے حالات ہے شدید بارش ہے، اب اتنی شدید بارش ہے کہ ابھی جانا ممکن نہیں ہے، تو اب رکیں گے کہ بارش رک جائے اس کے بعد تدفین کریں۔ یہاں پر ایک شرعی وجہ پائی جا رہی ہے، تو کسی شرعی وجہ سے تاخیر پائی جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فقط اس لیے روکنا کہ وہ عزیز آئے گا باہر سے، وہ آ کر چہرہ دیکھے گا پھر دفن کرنا ہے، تو یہ کوئی شرعی وجہ نہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ شریعت کی خلاف ورزی نہ کی جائے، بلکہ شریعت کی بات پر حکم پر عمل کرتے ہوئے جتنا جلد ہو سکے اس کو دفن کر دیا جائے۔ جی راشد بھائی، آپ نے بتایا کہ عورت کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کا محرم ہونا ضروری ہے، اگر اس کا محرم معذور ہے یا کسی بھی قسم کی معذوری ہے تو اس کو قبر میں نہیں اتار سکتا، تو اس کا نہیں جواب ہوگا۔ میں نے یہ تو نہیں عرض کی تھی کہ اس کا محرم ہونا ضروری ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ عورت کی میت کو اس کے محارم اتاریں۔ پہلا درجہ یہی ہے کہ جو اس کے محارم رشتہ دار ہیں، ایسے رشتہ دار کہ جن سے نکاح کرنا عورت کے لیے ہمیشہ حرام ہے، جیسے باپ، بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، چچا، مطلب یہ وہ رشتے ہیں ماموں ہو گئے کہ جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو یہ محارم رشتہ دار اس کی قبر میں اتریں اور اس کو قبر میں اتاریں۔ لیکن اگر محارم موجود نہیں ہیں یا محارم موجود تو ہیں لیکن ان کو قبر میں اتارنا نہیں آتا، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ معذور ہیں، سمجھ لیں کہ وہ معذور ہیں، وہ اتر نہیں سکتے،
تو ایسی صورت میں نیک صالح یعنی پرہیزگار افراد اسی قبر میں ہوتے ہیں. یہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ غسل کا عملی طریقہ ہوگا، پھر اس کے بعد کفن بنانے کا عملی طریقہ بیان کیا جائے گا. جی کون بنے؟ آپ بنے. قریب قریب آ جائے صاحب تاکہ دیکھنے میں آسان ہو. بچے تھوڑا سا نا پیچھے سینٹر میں دروازہ سینٹر